آج والدین جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کے بارے میں، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ پھر بعد میں اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ بہت ہی شرمناک نتائج نکلیں گے۔ آج تو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور بیٹے نوجوان ہو جاتے ہیں تو یہ باپ اس وقت اس کی عقل کھلتی ہے کہ اب ان کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، اب ان کو نماز کے لیے جگانا چاہیے۔ جب باپ اپنے بیٹے کو نماز کے لیے جگاتا ہے تو بیٹے بہت ترشروح ہو کر باپ کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں دین کی تعلیم نہیں دی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر 60-65 سال تھی تو وہ رو رو کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں گھر نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ گھر جاتا ہوں تو میری اولاد نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ گھر آئے تو ہم آپ کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، تو وہ میرے ساتھ یہ ناروا اور برا سلوک کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا جو کام بچپن کی عمر میں کرنے تھے آپ تو اب بڑھاپے کی عمر میں کرنے لگ گئے ہو۔ ان کی تربیت تو بچپن میں کرنی چاہیے تھی جب وہ چھوٹے تھے۔ ایک آدمی جس کا باپ فوت ہوا تو وہ جنازے کی طرف نہیں گیا، مجمع سارا جمع ہو گیا اور وہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے حوصلہ دیا، دلاسا دیا کہ باپ کا غم ہے۔ کہنے لگا اپنے باپ کا آؤ اب جنازہ پڑھ لو، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ لوگ سکتے میں آ گئے، کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے میرے باپ نے دنیاوی تعلیم تو بہت دلائی تھی لیکن دین کی تعلیم نہیں دلائی تھی۔ مجھے جنازہ آتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھ سکوں۔ میرے باپ نے مجھ پر ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا۔ ہم تو بچے تھے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن ہمارے باپ نے ہمیں دین سے دور رکھ کر دنیا کو ہمارے قریب کر دیا اور ہمیں دنیا کے قریب کر دیا۔ دنیا تو ہمارے پاس ہے، دین نہیں ہے۔ ہم قبر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا باپ مجرم ہے۔ کہنے لگا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اور آج والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں اپنی اولاد کو۔ میرا ان کے لیے یہ پیغام ہے، جو باپ اپنی اولاد کو گالیاں دیتا ہے یاد رکھے گالیاں دینے سے آپ کی محبت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گی۔ اگر تم نے تربیت کرنی ہی ہے تو پیار سے کرو۔ ارے مار سے کون سیکھا ہے آج تک؟ تمہارے نبی نے تو اخلاق کی تعلیم دی تھی اور تم نے نبی جیسے اخلاق کو پس پشت ڈال کے یہ کون سا طریقہ اختیار کر بیٹھے؟ تو جو گالیاں دیتے ہو یاد رکھنا اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا۔ ارے کچھ ایسے عمل کر جاؤ کہ جب تم مر جاؤ تو تمہاری اولاد تمہیں یاد رکھے۔ اپنی اولاد کے دلوں میں اتنا نفرت کا بیج نہ پیدا کرو، نہ بو کہ جب تم مر جاؤ تو تمہاری اولاد تمہاری قبر تک بھی نہ آئے، تم پر فاتحہ پڑھنے بھی نہ آئے اور کبھی اکیلے بیٹھ کر تم پر درود بھی نہ پڑھے، تمہاری طرف سے کچھ صدقہ و خیرات بھی نہ کرے۔ ایسے عمل نہ کرو مسلمانوں، نہ کرو۔ کہتے ہیں جی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، پھر گالیاں دو گے اپنی اولاد کو؟ کچھ تو شرم کرو، کچھ تو اپنی سفید داڑھی کا حیا کرو۔
کیوں اتنی نفرت کا بیج بوتے ہو؟ معصوم بچے ہیں، ان کے دلوں میں کیا جذبات پیدا ہوں گے جب تم گالیاں دیتے ہوں گے، جب تم اپنے غصے کا اظہار پورے گھر میں کرتے ہوں گے؟ کیوں اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض بناتے ہو؟ کچھ تو خیال کرو، کچھ تو رب کا خوف کرو۔ کیوں اپنی اولاد پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ عمر گزر گئی، سفید داڑھی آ گئی، 6-7 سال کا معصوم بچہ صبح سویا ہوا ہے، اذان سے پہلے جگا دیا کہ اٹھ قرآن پڑھ، تہجد پڑھ۔ جو چیز اس پر فرض نہیں ہوئی تم کیوں فرض کر رہے ہو؟ کچھ تو خیال کرو۔ کون آ کر تمہیں سمجھائے گا؟ میری بات تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ یہ نوجوان ہمیں سمجھانے آ گیا۔ ارے کون آ کے سمجھائے گا؟ آسمان سے اب فرشتے اتر کے آئیں گے کیا؟ کیا ملک الموت تمہیں سمجھائے گا کہ سمجھ جاؤ کل کو تمہاری روح میں نے تمہاری روح تمہارے جسم سے کھینچنی ہے؟ کیا تمہیں جبرائیل علیہ السلام سمجھائیں گے آ کے؟ کچھ شرم کرو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ سفید داڑھی ہے، اسی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور اسی زبان سے گالیاں نکالتے ہو۔ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے قرآن ہاتھ میں ہے گالیاں دے رہے ہیں، اولاد نیک ہے پھر بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں جائیں یہ لوگ۔ اپنی اولاد کا کچھ کرو یا نہ کرو، یاد رکھنا اپنی قبر خراب کر رہے ہو تم لوگ۔ خدا کو کیا جواب دو گے تم لوگ؟ اپنی آخرت خراب کر رہے ہو۔ جو کام تم نے برسوں پہلے کرنا تھا وہ تمہیں اب یاد آ گیا؟ اگر کرنا بھی ہے کوئی طریقے سے کرو، کوئی پیار سے کرو، کوئی احسن طریقہ اختیار کرو۔ یہ کیا ہے پاگلو جیسی باتیں، پاگلو جیسے کام؟ بات بات پر اپنی اولاد کو گالی دینا۔ میں ایک جگہ گیا، ایک آدمی اپنے معصوم بیٹے کو گالی دے رہا تھا۔ اس بچے کی عمر تقریباً 9-10 سال ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ گالیاں کس لیے دی جا رہی ہے؟ کون سا جرم ہو گیا اس بچے سے؟ کہنے لگا مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ فتنہ ہے اور فتنے کو دبا کر رکھا جاتا ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ یہ فتنہ نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے انما فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ و استغفار کرو، میں تمہیں مال و اولاد دوں گا، ہاں بارشیں برساؤں گا، بہت کچھ دوں گا۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ کہیں اللہ نے اس کو اپنا فضل کہا، کہیں اس کو اپنی رحمت کہا، کہیں اللہ نے اس کو اپنی عطا کہا ہے، اور تم اسی کو فتنہ کہہ رہے ہو۔ ارے کچھ قرآن سمجھ نہیں آتا تو کسی سے جا کے سمجھ لو۔ اب وہ معصوم بچہ، اس پر کیا اثر ہوگا بتاؤ؟ وہ اپنی اولاد کو فتنہ کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑی عمر ہے اس کی، اولاد فتنہ بن چکی۔ کچھ تو خیال کرو۔ پتہ نہیں کہاں سے میں تمہیں سمجھاؤں۔ کتنے لوگ ایسے، یہ تو ایک جزئی بات ہے۔ ارے جاؤ گلی گلی محلے محلے میں یہی باتیں ہو رہی ہے۔ قرآن سمجھ نہیں آتا، جاؤ کسی سے سمجھ لو۔ رب کے واسطے، رب کے فضل، رب کی رحمت کو تم فتنہ نہ بناؤ۔ کچھ تو خیال کرو۔